عشق تم سی ہوا کے ڈرامے میں اب نومی پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے جو خود کو بھی نہیں بچا پائے گا۔ اسے عمر قید کی سزا سنائی جائے گی اور کوئی بھی اس کی ضمانت کرانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ جو بھی اس کی کیس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا وہ خود مصیبتوں میں پھنس جائے گا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر شریعہ کو بہت شدت سے احساس ہونے لگتا ہے۔ گل اور اپنی ساس کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا یہ ان کے سامنے اب سزا کے طور پر آ چکا ہے۔ اندر سے ٹوٹنے لگتی ہے اور سمجھ نہیں پاتی کہ گل سے کیسی معافی مانگ لوں۔ مکان اور مکان کے کاغذات تو گل کے پاس ہی ہے، گل نومی کو ہی بچا سکتی ہے۔ دوسری طرف گل کی ساس نے فیصلہ کر چکی ہے کہ شاید جو بھی ہو سارا الزام گل پر ہی لگانا پڑے گا۔ گل بیچاری خاموشی کے ساتھ سب کچھ برداشت کر لیتی ہے۔ گل کی ساس اب احمر کے کان بھرنے لگتی ہے۔ بیٹا تمہاری بیوی تو کسی بھی بات کی پرواہ نہیں کرتی، میں اس سے جو بات کہتی ہوں وہ سنتی ہی نہیں۔ اور احمر اپنی بیوی گل کا سائد لے کر کہتا ہے کہ امی گل ایسی نہیں ہے، شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، میری بیٹی ہے اور اسے بولنے کا پورا حق ہے۔ مگر احمر صرف یہی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے امی جیسی آپ کی مرضی، اور وہ سیدھا اپنی بیوی گل کے پاس چلا جاتا ہے اور اس سے کہے گا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اپنے کمرے سے باہر مت نکلنا، یہ لوگ تمہیں پسند نہیں کرتے، تم سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ گل پریشانی سے کہتی ہے کہ میں یہی چاہتی ہوں کہ گھر میں سب کچھ خوش رہیں، لیکن میری قسمت ہی ایسی ہے کہ میں جو بھی کروں سب کچھ الٹا ہی ہو جاتا ہے۔ لیکن احمد اسے تسلی دیتا ہے کہ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں کوئی کچھ نہیں کر سکتا تمہارا۔ لیکن ویسے ہی میں نے اپنی ہنی مون کے لیے ایک خوبصورت جگہ چنی ہے، وہ دیکھ کر تم بھی کافی زیادہ خوش ہو جاؤ گی۔ میں اور تم اور اسد ہنی مون پر جا رہے ہیں۔ لیکن گل خاموشی سے کہتی ہے کہ احمد ہنی مون یہ میری پہلی شادی نہیں ہے، مجھے زیب نہیں دیتا۔ احمد خاموشی سے کہتا ہے یہ تم نہیں بول رہی، یہ تمہارے اندر زبان میری ماں کی بول رہی ہے۔ گل تو نہیں مان رہی ہوگی لیکن احمد اسے سمجھا لے گا اور اسے راضی کر لے گا اور کہہ دے گا کہ کل ہم جا رہے ہیں۔ اب دوسری طرف سریہ کی ماں کا انجام کا وقت بھی قریب آ چکا ہے۔ نفیس جو کہ اس کا سوتیلا بیٹا ہے یہ وہ بھی سوچ رہا ہوگا کہ اب اس کی جائیداد پر قبضہ ڈال دیں۔ پنکی نفیس کی ہمت بڑھاتی ہے، جب تک نومی نہیں آتا تمہارے پاس سنہری موقع ہے، کچھ کر کے گزرو۔ نفیس تو سوچ رہا ہوتا ہے لیکن پنکی کا منصوبہ جان کر تیار ہو جاتا ہے۔ ہم اس بوڑھی کو نیند کی دوائیاں دیں گے اور تم چپکے سے سارے کاغذات چرا لینا۔ نفیس تو تیار ہو جاتا ہے لیکن پنکی اب اپنا چال چلانے والی ہیں۔ نیند کی گولیوں کے بجائے دودھ میں اب زہر ملا دی گی۔ نفیس کو علم ہی نہیں ہوتا اور وہ اپنی سوتیلی ماں کو وہی دودھ پلا دیتا ہے۔ جب اس کی ماں دودھ پی کر بے ہوش ہو جاتی ہے تو نفیس چپکے سے کاغذات چلا کر بھاگ جاتا ہے۔ اب اگلے کیس میں نفیس پر قتل جائیداد لے کر فرار ہو چکا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل آن کر لے۔